ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غذاؤں کو اس کے ذائقے کی وجہ سے اور اس کے فوائد کی وجہ سے بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کیا تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس کے فوائد کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر کھجور۔ کھجور اہل عرب کے یہاں بہت ہی زیادہ مرغوب چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی ہے، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ آئیے کھجور کے فائدے بھی جان لیتے ہیں۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، صالح خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد روغن زیتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور اس کے تیل کو بھی بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہے، آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا، یعنی جتنا بھی آپ زیتون کا تیل استعمال کر لیں، آپ کے جسم میں جا کر یہ تیل اندر چربی پیدا نہیں کرے گا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پھٹوں کے درد، سانس کی بیماریوں کو، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دودھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بھی بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو طعام یعنی کھانے کے لیے اور مشروب یعنی پینے کے لیے، کھانے کے لیے بھی کام دیتی ہو اور پینے کے لیے بھی کام دیتی ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہے، آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد شہد۔ شہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے اور شہد کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے
کہ اس کو ہم نے کس چیز سے نکالا، کن مکھیوں سے نکالا، کن کے پیٹ سے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین انداز میں قرآن کریم میں بھی اس کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے، اور اس کے فوائد جان لیتے ہیں۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے، بہت ساری بیماریوں میں مفید ہے، اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ شہد کی خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بایوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا کا کام دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو تلاش کر کے کھانا شروع کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کدو کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں تو میرے دل میں بھی یہ رغبت پیدا ہو گئی کہ میں بھی کدو کھاؤں، تو میں بھی کثرت سے کدو کھانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کر۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب یعنی قلب کو پاک کرنے والا، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ بیرلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرما لیا۔ اس کے فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ پرانے زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، اس میں 80% شناستہ، لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اسی لیے کیل مہاسوں، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سرکہ بھی شامل تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سرکہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اس کا استعمال اپنے اوپر لازمی کریں، کیونکہ اس سے آپ بہت ساری لاتعداد بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکہ کے فوائد بھی جان لیتے ہیں کہ سرکہ کے فوائد کیا ہے۔ سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کا کھانے میں استعمال
اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے، اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ اس کے بعد گوشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں گوشت بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے اور بہت شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت کے کھانوں میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ اس کے فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم خزانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انجیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک چیز انجیر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجیر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے، اور اس کا فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور ترمین وہ وٹامن ای اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرح کا انجیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، سوکھا ہوا بھی اور کچا بھی، دونوں میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد انگور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک چیز انگور بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تناول فرما کر باہر کھینچ لیا۔ اس کے فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، طب دق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بھی مفید ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کیا تھی اور اس کے فوائد کیا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں نے کچھ ہی فوائد گنوائے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فوائد ہے۔ آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا مطلب اس میں بہت ساری راز چھپی ہوئی ہے اور اس میں بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی چھپا ہوا ہے۔ ہم جان کر بھی جان نہیں سکتے، ہم مطالعہ کر کر بھی اتنے فوائد نہیں ڈھونڈ سکتے جتنے فوائد ان کھانوں میں موجود ہے۔
اور اس سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو تندرستی کے ساتھ، صحیح و سلامتی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔